قرآن پاک کی وہ آیات جس کے پڑھنے سے پاگل پن، جادو اور جنات ختم ہو جائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلہم یتفکرون۔ آج میں ان آیتوں کی وضاحت کروں گا جس آیات کے پڑھنے پر پاگل پن ہو یا جادو ہو یا جنات وہ سارے ختم ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو آیت تلاوت کی ہے اس میں فرماتا ہے یہ وہ قرآن ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلہم یتفکرون۔ یہ وہ قرآن ہے، اگر پہاڑوں پر نازل ہوتا تو وہ بھی ریزے ریزے ہو جاتے اللہ کے ڈر اور خوف سے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ جو اللہ کی کلام، اللہ کو آواز سن کر ملائک بھی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، وہ بھی ٹھہرتے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ انسانوں کے لیے مثال طور پر پیش کر رہا ہوں کہ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو واضح کر کے فرمایا، ہر چیز کھول کھول کے فرمائی ہے، کیونکہ اتنی تو انسان ذات سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اس قرآن میں اگر ہمارا یقین ہو جائے، ہمارا ایمان ہو جائے اور یقین کامل ہو جائے تو اس قرآن میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے، لیکن ملے گی کہ نہیں؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو قرآن میں نے نازل کیا ہے نا، اس میں شفا رکھی ہوئی ہے، اس میں وہ شفا رکھی ہوئی ہے۔ اگر دل کی بیماری ہے تو وہ بھی ختم، جادو فینے جو چیزیں ہیں، جو بیماری ہے، ہر بیماری کی دوا اس قرآن میں۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اس قرآن میں واضح نہیں ہے، لیکن ان کے لیے ہے، مومنوں کے لیے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن ظالموں کو کوئی فائدہ نہیں سوائے نقصان۔ تو پہلے جب ہمارا ان پر یقین ہو جائے گا کامل، کیونکہ صحابہ کرام کا یقین تھا۔ ایک بندہ کھڑا تھا تو ایک بندہ آیا، اس نے کہا تیرے گھر کو آگ لگی ہے۔ اس نے کہا میرے گھر کو آگ نہیں لگی ہے۔ اس نے کہا میں تیرے گھر سے آیا ہوں، آج ہمارے پاس کوئی بھی آ جائے تو فوراً بھاگیں گے۔ پھر دوسرا بندہ آیا، اس نے کہا یار تیرے گھر کو آگ لگی ہے۔ اس نے کہا میرے گھر کو آگ نہیں لگی ہے۔ اس نے کہا میں وہاں سے آیا ہوں۔ ان کا ایمان، ان کا عقیدہ، ان کا یقین تو دیکھو۔ پھر تیسرا بندہ آیا، اس نے کہا یار
تیرے گھر کے چاروں طرف آگ تھی، لیکن نہ جانے کیسے اللہ نے اس آگ کو وہاں سے ہٹا لیا۔ تو کھڑے ہوئے بندے پوچھ رہے تھے کہ یار تو کیسے ایسے یقین سے کہہ رہا تھا کہ آگ نہیں لہکے گی؟ اس نے کہا کہ میرے محبوب نے فرمایا تھا یہ الفاظ اگر تم صبح شام 3 دفعہ پڑھو گے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تجھے کوئی نقصان نہیں ہو، زمین آسمان کی کوئی چیز تجھے نقصان نہیں دے سکتی ہے۔ تو مجھے کیسے نقصان ہوگا؟ کیونکہ میرے آقا کی زبان کا ہر لفظ حق کا ہے۔ کاش ہم لوگوں کو بھی اللہ کے محبوب کے زبان پر یقین آ جائے اور اللہ کے کلام پر یقین آ جائے، تو ہمیں کسی کے طرف بھی جانا، کسی کے پاس بھی جانا نہیں پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں شفا بھی رکھی ہے، رحمت بھی رکھی ہے، دلوں کے بیماروں کا علاج بھی رکھا ہوا ہے۔ کتنے بھی غم ہو، کتنے بھی درد ہو، اور آزمایا ہوا ہے قرآن کے پڑھنے سے، اللہ کی باتیں کرنے سے، اللہ کے محبوب کے بتائے ہوئے باتوں کو یاد کرنے اور بتانے سے کتنی بھی دل پر پہاڑ کیوں نہیں ہو، ساری کی ساری بیماریاں اللہ دور کر دیتا ہے، اور بندے کو کوئی بھی غم نہیں ہوتا۔ تو وہ کون سی آیات ہے جس کے پڑھنے سے ہمارا کوئی بھی مریض ہو، اس کا پاگل پن یا جنات یا جادو ختم ہو جائے گا؟ اگر ہمارا یقین مضبوط ہے، یقین کامل ہے، تو اس کے کان میں پڑھ لو یا ان کے اوپر پڑھ لو، تو اللہ کے حکم سے فوراً شفا ہو جائے، کیونکہ اللہ کے رسول کی زبان کبھی بھی ادھر ادھر نہیں ہوئی۔ ایک دن ایک مریض جا رہا تھا، پاگل پن تھا، اس کے اوپر ایک صحابی نے پڑھا وہ آیات، تو اس کو فوراً ٹھیک ہو گیا اور ان کا پاگل پن اسی وقت ختم ہو گیا۔ دوسرا ایک لڑکی تھی، اس کو ایک جن نے گھیرا ہوا تھا، جنات نے گھیرا ہوا تھا، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہا تھا، جب اس نے دیکھا ہجوم کیا ہے، لوگوں نے کہا ایک لڑکی ہے، اس کو دورہ جنات نے اس کو پکڑ لیا ہے۔ وہ آیا، اس کے کان میں پڑھ لیا اور لڑکی فوراً ٹھیک ہو گئی۔ لوگوں نے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بتائی، اللہ کے محبوب یہ بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو بلایا، اے عبداللہ بن مسعود تو نے کیا پڑھا تھا؟ اس نے کہا کہ اللہ کے محبوب میں نے یہ آیات پڑھی تھی، اللہ کے رسول نے، اور وہ دن بھاگ گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، تو نے اس کو جلا دیا، تم نے وہ آیتیں پڑھی ہیں، اگر یہ وہ آیتیں قرآن کی اگر پہاڑوں پر بھی پڑھی جائے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ پر نہیں کھڑے ہو سکتے، وہ بھی ہل جائیں گے، کیونکہ اس اللہ کے پاک کلام میں اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھا۔ لیکن ہمارا وہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فی آخر الزمان یقرؤون القرآن ولا یجاوزن حناجرہم، آخری دور کے ایسے بندے ہوں گے، عورت بھی قرآن پڑھے گی، مرد بھی قرآن پڑھے گا، بچہ بھی قرآن پڑھے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آخری دور کے میرے ایسے امتی ہوں گے، قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نہیں نیچے اترے گا، جب باہر تو پڑھیں گے، تلاوت تو بہترین کریں گے، بہترین نمونے سے پڑھیں گے، لوگوں کو مائل کریں گے،
لیکن اس کے اندر میں وہ اثر نہیں کرے گا، وہ اسلام سے نکل جائیں گے، کیونکہ قرآن اپنا اندر اثر نہیں کرے تو ہم خارج ہو جاتے ہیں۔ تو آج قرآن کو ہم ایسے سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں فارملٹی کے طور پر، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یوشک الناس زمان اللہ یبقى علی الاسلام الا اسم ولا یبقى من القرآن الا رسم مساجد معامرۃ وهو خراب من الہدی۔ ان قریب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے تو میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا آخر میں ان قریب ایسا دور آئے گا کہ صرف ولا یبقى الی الاسلام الا اسم، صرف نام کا ہوگا، مسلمان اسلام ہوگا، اسلام کا کہیں سے بھی پر نہیں ہوگا۔ آج اسلام ایسے ہی ہو گیا ہے، اسلام کا کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن کو ہم نے اپنا رہبر نہیں بنایا ہے، قرآن سے فیصلے نہیں لیتے، اللہ کے رسول کے فرمان سے فیصلے نہیں لیتے، اور ولا یبقى من القرآن الا رسم، صرف قرآن رسم کے طور پہ پڑھا چڑھا ہے۔ مساجد معامرۃ و خراب من الہدی، بڑی بڑی بلڈنگیں مالاتوں کی مسجدیں ہوں گے، لیکن ایمان والا کوئی بھی نہیں ہوگا، بس ایسے آئیں گے، نماز پڑھیں گے، چلے جائیں گے، ان کا کوئی بھی غور و فکر نہ ہوگا، نہ نماز پر، نہ قرآن پر، نہ اللہ پر توجہ ہوگا۔ سارا دن ان کا یہی ہوگا کہ ہم دنیا کیسے کمائیں، دنیا کیسے آئیں، امیر کیسے بنیں، یہ کیسے کریں، یہ کیسے کریں، یعنی ساری نظر دنیا پر۔ تو ہم نے قرآن سے فائدہ اٹھایا ہی نہیں ہے۔ تو یہی آیتیں ہیں جو کسی مریض کے اوپر پڑھی جائے تو وہ بالکل پورے کامل یقین سے ایمان کے ساتھ تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پہلے تو اس کو ایمان کی دعوت دے، یقین کی دعوت دے، جبکہ اس کے اندر ایمان اور یقین جب تک نہیں آئے اس وقت تک اس کے اوپر نہیں پڑھنا۔ جب یہ آ جائے تو اس کے اوپر فوراً یہ پڑھو۔ اللہ آیتیں کیا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ قرآن کی سورت مومنون کی 18 سپارہ کی آخری آیتیں، آخری ان کی یہ آیتیں، اگر یہ آیتیں وہ ہیں اگر پہاڑ پر پڑھی جائے، پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر پڑھی جائے، کبھی بھی پہاڑ اپنی جگہ پر نہیں ٹھہرے گا، ہل جائے گا۔ اگر یہ ہمارا ایمان یقین ہمارا کامل ہو جائے، ہمارے اندر میں اللہ اس کے رسول سے محبت آ جائے، ہمارا اللہ اس کے رسول کے قول اور پر ہمارا یقین ہو جائے، تو ہم کبھی بھی نہ دنیا میں رسوائے ہوں گے نہ آخرت میں۔ پھر تو دنیا میں بھی ہمارے لیے فائدہ ہے، قرار ہے، سکون ہے، تو آخرت میں بھی ہمارے لیے بھلائی ہے اگر ہم اللہ کے رسول کی بات مانیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جس نے بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی تابعداری کی، ان کی بات مانی، وہ بڑی کامیابی سے کامیاب ہو جائے گا، بڑے رتبے والا ہے، بڑے شان والا ہے۔ جس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی، بڑے گمراہی میں گمراہ ہو گیا۔ تو میرے بھائی، اگر ہم اللہ اس کے رسول سے محبت کریں گے اور ان کے باتوں پر یقین کریں گے، قرآن پر اور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین کریں گے، تو ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے، تو آخرت میں بھی، دنیا میں بھی عزت ملے گی، تو آخرت میں بھی نہ کوئی ہمیں دنیا میں رسوا کر سکتا ہے، اور آخرت میں تو درجہ ہی بلند ہوگا۔ تو میرے بھائی، ہم اللہ کے
طرف آ جائیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آ جائیں، ان کو مضبوطی سے تھام لے، پکڑ لے، تو ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی ہم بڑی کامیابی سے کامیاب